Assalamu alaikum student, how are you? I hope that you are fine. So this is your own sir Amir Ali. Today I am going to teach you the first unit of English new book for class 9th. New book of English for class 9th. Okay, this is the cover page of the new book of English and published by Syntax Book Board Jamshoro. So this is the unit content. First unit is character building or ethics. ٹھیک ہے، فرسٹ یونٹ میں جو ہے وہ کردار کیسے بنایا جائے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز آر آلسو گیون اینڈ آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو ان دا انٹروڈکٹری لیکچر which is uploaded yes in my first video about the new book, in which I told you that this book is divided into 8 units and each unit has subunits, 6 subunits. So today I will teach you the text reading of a reading text of first unit point 1.1. So this is the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. یہ پرانی بک کے مطابق ہیڈنگ سیم ہے لیکن مواد جو اس میں دیا گیا ہے وہ بہت مختلف ہے پرانی بک سے. ٹھیک ہے، سو اس کی ویڈیو کی میں ابھی ریڈنگ ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں. باقی جو اس کی ایکسرسائزز ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں سولو کر کے اپلوڈ کروں گا. جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں ان کی اس یونٹ نمبر 1 کی، یونٹ نمبر 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 سب کی ایکسرسائزز میں نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر کے آپ سولو کر کے اپلوڈ کر دوں گا. سو ٹوڈے آئی ول ریڈ دس ٹیکسٹ، ریڈنگ ٹیکسٹ. جو باقی ایکسرسائزز ہیں کچھ گرامر کی ایکسرسائز علیحدہ ہیں، باقی ایکسرسائز اس ٹیکسٹ کے مطابق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو 632 میں دیا تھا. اچھا، اس یونٹ میں جو ٹیکسٹ میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریشن کر کے گئے تھے مکہ سے مدینہ، ہجرت والا وقت، ڈیوریشن، اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے 10 سال بعد انہوں نے جب آخری خطبہ دیا تھا مکے میں الوداعی حج کے بعد یا الوداعی حج میں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آئیں تو پڑھتے ہیں اس لیسن کو. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن 571 AD. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. AD مین اینو ڈومینی آفٹر دا کرسچینٹی یو کین سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد. مکہ سعودی عربیہ، مکہ میں پیدا ہوئے تھے جو مکہ شہر ہے سعودی عربیہ کے کا. ان ریسپیکٹڈ قریش فیملی، قریش کے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے تھے، عزت والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے. دا قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈلس، قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے. اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، ایک خدا پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسک دا قریش ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈس. پیغمبر محمد نے قریشوں کو کہا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا نہ کریں. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، تو پروفٹ پیغمبر محمد نے ان کو منع کیا. ہی ٹولڈ دیم دیٹ ہی واز دا پروفٹ آف اللہ. انہوں نے ان کو بتایا، پیغمبر نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. اینڈ آسک دیم ٹو ایکسیپٹ اسلام، اور ان کو کہا کہ اسلام قبول کرے. اینڈ جو نیا مذہب لے کر آئے تھے، دین حنیف اسلام کا پرانا نام ہے، جو پرانا مذہب تھا، حالانکہ اسلام بہت پرانا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیا تھا، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اینڈ ٹو ورشپ دا ون اینڈ اونلی ٹرو گاڈ، صرف ایک خدا کی پوجا عبادت کریں اور وہ سچا خدا ہے، وہی اللہ تعالیٰ، سچے خدا کی. جو بتوں کی پوجا کرتے تھے 360 بتوں کی قریش کعبۃ شریف یا خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کی پوجا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کہا کہ ایک خدا کی پوجا کریں، وہی سچا خدا ہے، 360 نہیں ہے. موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، بہت سارے قریشوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا.
حالانکہ کچھ قریشوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن میجارٹی میں قریشوں نے انکار کر دیا. They thought that he was against their gods and their ancestors. انہوں نے سوچا یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں ایک خدا کی اور وہ ان کے خداؤں کے خلاف جا رہا ہے اور ان کے ابا اجداد کے جن کا مذہب بھی وہی تھا بہت سارے خداؤں کی جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا پوجا کرنا. They opposed this new faith so much that انہوں نے اس نئے عقیدے کی جو اسلام کی سخت مخالفت کی that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو had to ask the believers to migrate to یثرب. کہنا پڑا اپنے فالورز کو اپنے پیروکار کو اپنے یقین جو ان پہ یقین رکھتے تھے ان کو کہ یثرب کی طرف ہجرت کر کے چلنا ہے. A city 320 kilometers 200 miles north of مکہ. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. یثرب مکہ سے 320 کلومیٹر کی دوری پہ تھا اور 200 میلز کی دوری پہ تھا. نارتھ شمال میں تھا یثرب. But with time as many people started accepting his message and converting to Islam, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت جیسے گزرتا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر رہے تھے یا یہ میسیج قبول کر رہے تھے اسلام کا اور اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے. The Quraysh became more aggressive and starting making attempts on his life. قریش اور بھی بھڑک گئے اور بھی زیادہ غصہ کرنے لگے اور بھی زیادہ ظلم کرنے لگے. حالانکہ وہ اتنے حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی کوششیں کی ان لوگوں نے, قتل کرنے کی بھی کوششیں کی, قتل کرنے کی پلاننگ میں بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, اسلام جیسے جیسے لوگ مائل ہوتے گئے اسلام قریش اور بھی بھڑکتے گئے. اسلام میں لوگ بہت سارے مائل ہونے لگے تھے کیونکہ اسلام مذہب تھا غریبوں کا, اسلام مذہب تھا یتیموں کا, اسلام مذہب تھا لاچاروں کا, اسلام مذہب تھا غلاموں کا جس میں غلاموں کو آزادی دی گئی تھی. تو ایسا مذہب جو غریبوں کے لیے بس اب ساری انسانیت کے لیے مذہب تھا تو لوگ بہت زیادہ وہیں اسلام میں مائل ہونے لگے. تو قریشوں کو جو رئیس تھے, رئیس خاندان شیخ تھے, ان کو فکر ہونے لگی کہ ہمارا تو دبدبہ ہمارا تو بھرم ختم ہو جائے گا اسلام آنے کے بعد. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. Hence when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals from Yathrib, he also decided to migrate there. جیسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پازیٹیو سگنل یثرب سے مطلب انہوں نے انویٹیشن دعوت نامے لیے یا ان کی حق میں اشارے لیے, مطلب ان کو حق میں اشارے ملے کہ آپ ہماری طرف آئیں, مدینے والوں نے کہا, یثرب والوں نے کہا کہ ہاں مدینہ یثرب ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کے مددگار بنیں گے, انصار بنیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہیں پہ مائیگریشن کرنے کا. آفٹر 8 days جرنی, تقریباً مکہ سے 8 دن سفر کیا رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے میں. He reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. وہ مدینہ یثرب کے حدود میں پہنچ گئے 8 دنوں کے بعد. 28 جون 622 میں رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حدود میں پہنچ گئے, مطلب ان کی ایریا میں پہنچ گئے مدینہ شہر کی. بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی, لیکن وہ سیدھا شہر میں نہیں گئے, وہ کسی اور جگہ پہ رکے. ہی اسٹاپڈ ایٹ اے پلیس کالڈ قبہ, وہ ایک جگہ پہ رکے جس جگہ کا نام تھا قبہ, ابھی بھی ہے. پلیس سم میلز فرام دا مین سٹی, جو مدینہ سے کچھ میلز دوری پہ تھا جگہ, وہ جگہ مدینہ سے یا یثرب سے کچھ میلز دوری پہ تھی. اینڈ بلٹ اے ماسک دیئر, اور وہاں پہ قبہ پہ انہوں نے مسجد بنائی جس کا نام مسجد قبہ, جو اسلام کی پہلی مسجد کہلاتی ہے. اچھا, وہ سبب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنے مکہ ادھر وہیں پہ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کچھ چھوڑ کے گئے تھے پیچھے مکہ میں, اور امام علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ امانتیں واپس کر کے آنا. اور کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں بھی وہاں پہ مدینہ میں موجود تھی,
ان کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ آئیں، سب امام علی علیہ السلام سب کو لے کر آئیں تو ساتھ ہم مدینہ میں داخل ہوں۔ On 2nd July 622 Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم entered the city۔ تقریباً 5 دن قبا میں یا 4 دن یا 5 دن قبا میں رہے۔ 2 جولائی 622 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے۔ This event is known as ہجرہ and marks the beginning of the Islamic calendar۔ یہ واقعہ جو رسول اللہ علیہ وسلم 2 جولائی 622 میں مدینہ پہنچے، اس واقعے کو ہجرہ کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بعد اسلامک کیلنڈر سٹارٹ ہوا تھا۔ 622 فرسٹ ہجرہ، 623 سیکنڈ ہجرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے کے بعد اسلامک کیلنڈر سٹارٹ ہوا تھا، جو سیکنڈ کیلف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوینٹ کیا تھا یا بنایا تھا، اور امام علی علیہ السلام کی سجیشن تھی کہ بھئی کیلنڈر بنا دیں اسلامی کیلنڈر، تاکہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ یثرب was soon renamed مدینۃ النبی، سٹی آف دا پروفٹ۔ یثرب کا نام یثرب سے چینج ہو کے مدینۃ النبی رکھا گیا۔ اچھا، یہ مطلب مدینہ کا مطلب ہے سٹی، النبی کا مطلب آف پروفٹ، سو مدینۃ النبی کا مطلب ہے سٹی آف پروفٹ، ٹھیک ہے۔ بٹ النبی was soon dropped and its name became مدینہ meaning the city۔ لیکن بعد میں النبی جو ہے لوگوں نے آہستہ آہستہ النبی کو ختم کر دیا، صرف مدینہ پکارنے لگے۔ مدینہ کی میننگ ہے شہر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کچھ ٹیچرز کے لیے گائیڈ لائن بھی بتائی گئی ہیں، یہ ٹیچرز ان سے گائیڈ لائن حاصل کر سکتے ہیں اور بچوں کو گروپ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ہر ٹیچر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 571 عیسوی لکھا ہوا ہے، 570 عیسوی لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ 570 لکھا ہوا ہے۔ سم ہسٹورینس، کچھ تاریخ دانوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، AD میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جنرلی مانا جاتا ہے 571، تو ہم 571 ہی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفٹ محمد ان مدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس وقت دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپس، شہر میں 4 قسم کے لوگ رہتے تھے، 4 گروپوں کے لوگ رہتے تھے، ان کے 4 قسم کے لوگ رہتے تھے، ان کے 4 گروپ تھے لوگوں کے۔ دیر ور دا مسلمس، پہلا گروپ مسلمانوں کا تھا، انکلوڈنگ دوز ہو ور فرام مدینہ اینڈ دوز ہو ہیڈ مائیگریٹڈ فرام مکہ۔ اس مسلم والے گروپوں میں وہ لوگ تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، مہاجرین جس کو بولتے ہیں، اور جو مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو انصار بولتے ہیں، مددگار۔ مہاجرین مین ہجرت کرنے والے اور انصار مین مددگار، ان دونوں نے مل کے گروپ بنایا مسلم گروپ، ٹھیک ہے۔ مسلمان تھے کیونکہ پہلا گروپ تھا مسلمس، ٹھیک ہے، پہلا گروپ کون سا تھا؟ مسلمس، ٹھیک ہے۔ اچھا، دین دیر ور دا ہائپوکریٹس، اس کے بعد گروپ تھا ہائپوکریٹس کا، منافقین کا۔ دیٹ از دوز ہو ایمبریسڈ اسلام ان نیم اونلی، یہ ان کا گروپ تھا جنہوں نے اسلام کو نام کے طور پہ انہوں نے قبول کیا تھا، ظاہری طور پہ قبول کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، بٹ ایکچولی ور اگینسٹ اٹ، لیکن حقیقتاً وہ اسلام کے خلاف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن جب بھی موقع ملتا تھا تو اسلام کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے تھے، دشمنوں کا ساتھ دینے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ وہ گروپ تھا، سیکنڈ گروپ تھا ہائپوکریٹس کا، ٹھیک ہے۔ پہلا مسلمس، سیکنڈ ہائپوکریٹس۔ اچھا، ایڈیشنلی دیر ور دا پیپل فرام اوس اینڈ خزرج ہو ور اسٹل پیگنس۔ اچھا، کچھ لوگ جو تھے، 2 قبیلوں کے لوگ، اوس اینڈ خزرج قبیلے، وہ ابھی تک بے دین تھے، لا دین، ان کا کوئی بھی دین نہیں تھا، لا دین تھے، بے دین تھے، ٹھیک ہے۔ بٹ ور لائکلی ٹو ایکسیپٹ اسلام، لیکن وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے،
وہ اسلام قبول کرنے کے بالکل قریب تھے. جیسے جیسے ان کو تبلیغ ہو رہی تھی اسلام کی تو وہ اسلام قبول کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ ولنگ کرتے تھے, مطلب لائک کر رہے تھے کہ اسلام ہم قبول کریں. اوس اینڈ خزرج قبیلے کے تھے, پیگن گروپ تھا ان لوگوں کا. تیسرا گروپ تھا پیگنس کا. ٹھیک ہے, اور پہلا مسلمس, دوسرا ہائپوکریٹس, تیسرا گروپ پیگنس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو 3 گروپ. اچھا, فائنلی چوتھا گروپ دیر ور دا جوز, وہ کچھ یہودی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ہیوج ان نمبر, وہ زیادہ مقدار میں تھے یہودی. اینڈ فارمڈ این امپورٹنٹ کمیونٹی دیر, اور ان کی اہم کمیونٹی تھی وہاں پہ, ان کی اہم منڈلی تھی آپس میں, مطلب اہم منڈلی تھی وہاں پہ, ان کا اہم گروپ تھا. ٹھیک ہے, جوز یہودی, جوز ان کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, لیکن وہ بولتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے. ان کی اپنی بک ہے توریت. ٹھیک ہے, اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں شامل ہے وہ توریت. ٹھیک ہے, تو 4 گروپس تھے یہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے. نمبر 1 گروپ مسلمس, مہاجرین اور انصار ان میں شامل تھے. نمبر 2 گروپس ہائپوکریٹس, جو ظاہری طور پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تھے لیکن اندرونی طور پہ وہ ان کے خلاف تھے, ہائپوکریٹس, منافقین. نمبر 3 گروپ جو پیگنس, جن کے لا دین تھے لیکن اوس اینڈ خزرج قبیلے کے لوگ تھے لیکن وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے. نمبر 4 گروپ جوز. ان چاروں گروپ کو ساتھ لے کر چلنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نئی حکومت بنائی مدینہ میں مسلمانوں کی. اچھا, in order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. یہ یقین دلانے کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے امن سے رہیں گے یا امن سے وہاں پہ رہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کمیونٹیز کے, سارے چاروں گروپس کے لیڈنگ پرسنالٹی کو بلوایا اور اس مسئلے پہ ڈسکس کیا کہ امن کیسے قائم کیا جائے. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony. وہ چاہتے تھے مختلف گروپوں کو ایک ایگریمنٹ, مطلب ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے کہ آپ ایگریمنٹ سائن کریں, آپ رازپا دکھائیں, ایک جنرل رازپا دکھائیں, عام رازپا دکھائیں فار ہارمنی امنگ دا کمیونٹیز, جس میں مطلب کمیونٹیز میں چاہت ہو, چاہ سے لوگ رہیں, امن سے لوگ رہیں. اینڈ فار دا سیکورٹی آف دا سٹی آف مدینہ, اور مدینہ کی سیفٹی, سیکورٹی, حفاظت کا خیال کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کمیونٹیز کے لیڈر کو بلایا اور گروپوں کو لیڈر کو بلایا تاکہ آپس میں گروپوں کے بیچ درمیان چاہت اور امن رہے, مدینہ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو بڑا, اور مدینہ کی سیکورٹی بھی کی جائے دوسرے دشمن عناصر سے, جو دوسرے بیرونی دشمن عناصر تھے جو مسلمانوں مدینہ پہ حملہ کر سکتے تھے, مکہ والے, قریش, یا کوئی اور یمن والے, یا کوئی اور رومن والے, شام والے, کوئی بھی مدینہ پہ حملہ کریں تو چاروں مل کے سیکورٹی کریں مدینہ کی. یہ مسئلے ڈسکس کیے گئے. ہی سکسیڈیڈ, ہولی پروفیٹ کامیاب ہو گئے ان ڈرائنگ اپ دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ, مدینہ کا آئین بنانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مدینہ کا آئین بنا تھا. یہ پہلا کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے, لیکن ریلیجن کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے, اس لیے ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے. اور پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے میگنا کارٹا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بنانے میں, جس کو آلسو نون ایز دا چارٹر آف مدینہ, جس کو چارٹر آف مدینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, یا میسا کے مدینہ ہم عربک میں بھی کہتے ہیں ان کو. تھرو وچ اے کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ, جس کے ذریعے ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ, آپس میں سمجھنے کی طاقت واز ڈیولپڈ کی گئی امنگ آل دا کمیونٹیز, سارے کمیونٹیز کے درمیان. لیونگ ان مدینہ, جو مدینہ میں رہتی تھی کمیونٹیز, چاروں کمیونٹیز مدینہ میں رہتی تھی, چاروں کمیونٹیز, چاروں گروپس, ان سب میں انڈرسٹینڈنگ, مطلب اب سمجھ, ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت, ایک دوسرے کو سمجھنے کی قوت یا طاقت یا موقع کریٹ کیا جائے. انہوں نے, رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا مدینہ میں, جس میں سب کے حقوق, سب کے فرائض رکھے گئے, چاروں گروپس کی فریڈم
مذہبی فریڈم کو یا پرسنل انڈیویجول فریڈم کو مد نظر رکھا گیا، ان کو پریارٹی دی گئی. ٹھیک ہے. سو it mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina. اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں مسلمانوں کو اور یہودیوں کے حقوق اور فرائض شامل ہیں. گیو فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی دی گئی سب کو. اس کانسٹیٹیوشن میں تقریباً 54 یا 54 کچھ کہتے ہیں 54 کچھ کہتے ہیں 53 آرٹیکلس تھے. اس میں پرنسپلس تھے، مین 3 پرنسپلس تھے. ٹھیک ہے، جس میں مذہبی آزادی دی گئی اس کانسٹیٹیوشن میں. اینڈ پروہیبٹیڈ اینی الائنس ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز، اور جو بیرونی دشمن تھے ان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی مطلب الائنس نہیں بنائیں گے. کوئی مدینے والے دوستی نہیں رکھیں گے مدینے والے، یا کوئی پلاننگ نہیں، سازش نہیں رچیں گے. ٹھیک ہے. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad for settlement. یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کریں گے سیٹلمنٹ حل کرنے کے لیے. اور کوئی مسئلہ ہوا، جھگڑا ہوا تو ان کا سیٹلمنٹ کرنے کے لیے، ان کا حل سالوشن ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کیا جائے گا. وہ مسئلے حل کرے گا، وہی مطلب سب کچھ کرنے والا. قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، جج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. لیٹر ایئرس، بعد کے سالوں میں، یونیفائڈ دا ڈفرنٹ عرب ٹرائبس انڈر اسلام. مختلف قسم کے جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے، قریش تھے، بنو عاد سعد والے تھے، اور بھی بہت سارے قبیلے تھے، ان قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کیا اور سب کو اسلام کے دائرے میں لائے، سب کو اسلام قبول کروانے میں کامیاب ہو گئے. کیریڈ آؤٹ سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمز، جو معاشراتی وہاں پہ کچھ مطلب ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی ان میں ریفارمیشن لائے. معاشرہ جیسے لڑکی پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفنانا، یہ ختم کیا ان لوگوں نے. عورتوں کو پرسنل پراپرٹی سمجھنا، یہ ختم کیا. غلاموں کو غلامی ختم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت سارے اور بھی سوشل ریفارمز لے کر آئے، اور ریلیجیس ریفارمز بھی لے کر آئے، مذہبی ریفارمز بھی لے کر آئے. جیسے کہ لوگ عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، وہ بھی ریفارمز لے کر آئے کہ نہیں بھائی اللہ تو اور ایک ہیں. اچھا، جیسے کہ اور بھی بہت سارے ریفارمز، 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی اب 5 نمازیں ہو گئی، اور بھی بہت سارے ریفارمز لے کر آئے. ٹھیک ہے. اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس دیٹ، اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ میں بھی ریفارم لائے، مطلب عہدے، قاضی، اس کے علاوہ لیڈر، مطلب بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ریفارم لائے جس کی وجہ سے فردر کنسولیڈیٹ دا اسلامک کمیونٹی ان مدینہ، جس کی وجہ سے اسلامک کمیونٹی، اسلامک منڈلی جو تھی وہ اور بھی مضبوط ہو گئی. اسلامک گروپ جو لوگوں کا تھا، مسلم گروپ جو لوگوں کا تھا، وہ اور بھی مضبوط ہو گیا. یہ ساری ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا تھا مدینہ میں، 4 گروپوں کو ملایا تھا مدینہ میں. ان دا ایئر، اچھا ایک منٹ، یہ کانسٹیٹیوشن چارٹر آف مدینہ، ٹھیک ہے. ان دا ایئر 10 ہجرہ، آفٹر ہجرہ AH، 10 سالوں کے ہجرت کے 10 سالوں کے بعد، مطلب 622 میں ہجرت ہوئی تھی تو 632 کی بات ہو رہی ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈر ٹک ہز فیئرویل پلگرمیج ٹو مکہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا مکہ میں، مطلب حج کی طرف گئے مکہ میں. دس فیئرویل پلگرمیج از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹس فار دا مسلمس. یہ فیئرویل پلگرمیج، الوداعی حج جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی اہمیت کا کارن بنتا ہے مسلمانوں کے لیے. فار اٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ پلگرمیج میڈ بائی دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا اور آخری حج تھا، الوداعی حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا کیا تھا اور وہی آخری حج تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے. ایز ویل ایز آن occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. یہی موقع تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے. پہلے مسلمان حج کرنے آتے تھے، لیکن یہ بت جو پڑے ہوئے تھے، بتوں کے سامنے بھی جھکنا پڑتا اس کو لوگوں کو.
پھر لوگ مسلمان نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، یہ ابراہیمی سنت حج. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ جو آج تک وہ رائج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حج کا طریقہ کہ کیسے ادا کرتے ہیں، حج کیسے ادا کرتے ہیں. مور ایور زیادہ سے زیادہ اٹ واز ڈیورنگ دس حج، اس حج کے موقع پہ، اس حج کے دوران جو فیئر ویل پلگرمیج تھا، دیٹ ہی ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن ان دا ارانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا یہاں پہ ماؤنٹ عرفات کے میدان میں. وہاں ان کے ماؤنٹ عرفات کے قریب ارانا ویلی ہے، وہاں پہ وہ آخری خطبہ دیا تھا. یہ آخری خطبہ جو دیا گیا ہے وہ کہاں پر دیا گیا ہے؟ آخری خطبہ دیا گیا ہے یہ ارانا ویلی ماؤنٹ عرفات میں. ارانا ویلی ٹھیک ہے، ماؤنٹ عرفات میں دیا گیا ہے. آخری حج کے بعد دیا تھا آن دا 9th of ذی الحج، جو 9 ذی الحج کو خطبہ دیا تھا. ابھی بھی 9 ذی الحج کو خطبہ دیا جاتا ہے ماؤنٹ عرفات پر. 10th آفٹر ہجرہ، 10 ہجرہ کے بعد، اور وہ مارچ کا مہینہ تھا، 6 مارچ 632 میں، مارچ 6 مارچ 632 میں آفٹر دا 10th ایئر آف ہجرہ، ہولی پرافٹ 9 ذی الحج کو انہوں نے خطبہ دیا تھا. یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے چلے گئے تھے 12 ربیع الاول. تو ذی الحج کے 10-20 دن یا 21 دن، ذی الحج، محرم 30 دن، محرم صفر 30 دن، اور 12 دن ربیع الاول کے. ٹھیک ہے، 3 مہینوں سے پہلے تقریباً انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا اپنے جانے کے بعد ارانا ویلی اور ماؤنٹ عرفات میں. دیر ور تو 6 مارچ 632. ٹھیک ہے، اوکے. سو دیر ور کاؤنٹلیس مسلمس پریزنٹ ود دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیورنگ ہز لاسٹ پلگرمیج وین ہی ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن. بے شمار، بہت سارے، مطلب کاؤنٹلیس، مطلب گن نہیں سک پا رہے، ہم لوگ گن نہیں جا سکتے تھے. بے شمار مسلمان موجود تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آخری حج میں، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا اپنا. کچھ لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ موجود تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ لوگ موجود تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000 لوگ موجود تھے. سو تعداد ایگزیکٹ نہیں بتائی گئی، بے شمار مسلمان تھے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ارانا ویلی ماؤنٹ عرفات پہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا. ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ آف آل پریزڈ اینڈ تھینکڈ اللہ. جب آخری خطبہ دے رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. دین سیڈ، اور بعد میں انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے بولا یا کہا، او پیپل لینڈ می این اٹینٹیو ایئر، مجھے غور سے سنو، میری طرف توجہ دو، میری طرف کان کھڑے کرو. فار آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر، میں جانتا ہوں کہ شاید میں نہیں رہوں اس سال کے بعد. آئی شیل ایور بی امنگسٹ یو اگین، میں آپ کے درمیان شاید اس سال کے بعد نہیں رہوں، تو مجھے غور سے سنو. دیئر فور، اس لیے لسن ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو ویری کیئرفلی، سنیں، غور سے سنیں جو بھی کچھ میں آپ کو کہنے والا ہوں یا کہہ رہا ہوں. اینڈ ٹیک دیز ورڈس ٹو دوز ہو وڈ ناٹ بی پریزنٹ ہیئر ٹوڈے، اور یہ الفاظ ان لوگوں کو بھی بتائیں جو آج موجود نہیں ہیں. جہاں آپ لوگ جب آپ لوگ زندہ رہیں، جو بھی لوگ ملیں، تو یہ ماؤنٹ عرفات والا جو خطبہ ہے وہ لازمی سنائیں. اس خطبے کی بہت امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، تو دین امنگسٹ ادر تھنگس ہی گیو دا فالوئنگ میسج. دوسری چیزوں میں انہوں نے یہ میسج دیا تھا خطبے کا، او پیپل ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز سیکریڈ ٹرسٹ. اے لوگو، انسان کی زندگی اور ملکیت کو ایک پاک امانت کے طور پہ رکھو. مسلمانوں کی مطلب ملکیت جو ہوتی ہے نا، ایوری مسلم، ہر مسلمان کی ملکیت اور زندگی کو ایک پاک امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھو. کسی مسلم کا بے گناہ خون نہیں بہاؤ، بے گناہ کسی مسلمان کو نہیں مارو، کسی مسلمانوں کی بے گناہ آپ لوگ پراپرٹی ملکیت ضبط نہ کرو.
ریٹرن دا گڈس انٹرسٹیڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل اونرس. جو بھی آپ کے سامان آپ کے پاس امانت طور پہ موجود ہے وہ ان کے حقیقی مالک کو واپس کر دو. امانت میں خیانت نہیں کرو. مطلب ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون may hurt you. کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤ تاکہ کوئی آپ کو بھی دکھ نہ پہنچا سکے. اگر آپ کسی کو دکھ پہنچائیں گے تو وہ آپ کو دکھ پہنچائیں گے. بی ویئر آف سیٹن. شیطان سے، ابلیس سے، سیٹن سے، شیطان سے مطلب بی ویئر، خبردار رہو. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن. اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے. آپ مذہب کی حفاظت کریں گے. مذہب کی حفاظت کیسے کہ نہیں کوئی اسلام کے خلاف جائے تو اس سے لڑیں آپ لوگ. مذہب کی حفاظت یہاں پہ یہ ہے کہ خود کو دیندار بنا دو. خود میں وہ مذہب کی کوالٹیز لاؤ تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے آپ کو بولیں ہاں بھائی یہ مذہب بہت اچھا ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. He has lost all hope that he will never be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. وہ مطلب شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ساری امید ہار چکا ہے کیونکہ آپ مسلمان بن چکے ہیں. آپ کو مطلب will never be able to lead you astray. کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا بڑی چیزوں میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے. تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، جیسے کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، بہت کیسے کی جاتی ہے، جیسے کہ بھائی سویا کیسے جاتا ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو تو بڑی بڑی چیزوں میں شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. او پیپل اٹ از true that you have certain rights with regard to your women. آئے لوگو یہ سچ ہے کہ you have certain rights. آپ کو کچھ حقوق ہیں، یقیناً کچھ حقوق ہیں with regard to your women. عورتوں کے لیے آپ اپنے عورتوں کے حقوق رکھا کریں. but they also have rights over you. لیکن عورتوں کے اوپر بھی آپ کے لیے کچھ حقوق ہیں. مطلب آپ کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں اور ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کے بھی حقوق پورے کریں. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. ہر انسان، جو ساری انسانیت ہے وہ آدم سے بنائی گئی ہے اور آدم مٹی سے بنایا گیا تھا. The noblest of you in Allah's sight is the most God fearing. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اعلیٰ شخص آپ میں سے وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab. ایک عرب کی سرپرستی نہیں ہے کوئی نان عرب سے، جو ایک عربی کی اجمی سے کوئی سرپرستی نہیں ہے. عرب اجمی سے بہتر نہیں ہے. Nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. نہ ہی اجمی عرب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، طاقت ہے مطلب. A white has no superiority over a black. ایک سفید کلر کا، گورا کلر کا جو ہے شخص وہ بھی سپیریئر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے بلیک کلر والے شخص سے. nor does a black have any superiority over a white. نہ ہی کوئی کالا شخص بلیک یا وائٹ شخص کو گورے شخص سے بہتر ہے. no superiority except by piety and good action. فقط پائٹری مطلب پرہیزگاری اور اچھا ایکشن جو آپ کا ہوگا نا، اچھا عمل جو آپ کا ہوگا نا، وہی آپ کا بہتر ہے. نہ آپ گورے ہیں تو آپ بلیک سے بہتر نہیں ہیں، آپ عرب ہیں تو نان عرب سے بہتر نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ غیر پیسہ والے سے بہتر نہیں ہیں. لیکن اگر آپ پرہیزگار ہیں اینڈ اچھے عمل کرتے ہیں تو آپ سب سے بہتر ہیں. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on knowledge or wealth. اس لیے میں سارے وہ بڑائی جو دولت کے بنیاد بل بوتے پہ بنائی جاتی ہے یا رشتہ داروں کے، جیسے کہ سید کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہمارا تعلق پیغمبر سے ہم بڑے ہیں، ان کے بنیاد پہ بنائی جاتی ہے جھوٹی شان جو ان کی دولت کے بنیاد پہ یا خون کے بنیاد پہ یا رشتہ داروں کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہے. میں ان کو پاؤں کے نیچے کچلتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں ان کو دکارتا ہوں، پاؤں کی غلط کہتا ہوں. ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم. ہر مسلمان بھائی ہے دوسرے مسلمان کا. اینڈ دیٹ دا مسلمس کنسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ. مسلم آپس میں ایک برادرہڈ بھائی چارہ قائم کریں. Nothing shall be legitimate to a Muslims which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کوئی بھی مسلمان اگر دوسرے مسلمانوں کو کچھ چیز نہیں دے رہا تو وہ ان کا حق نہیں بنے گا. لیکن اگر ایک مسلمان رضاکارانہ اپنی چیز دوسرے مسلمان کو دے رہا ہے تو وہ ان کا حق بنے گا. اگر رضاکارانہ نہیں دے رہا تو حق نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. دا ہولی پرافٹ کمپلیٹڈ ہز لاسٹ سرمن بائی سینگ. آخری خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کیا یہ کہتے ہوئے. اچھا یہ کھانا کعبۃ اللہ شریف دیا گیا ہے. بائی مائی وٹنس، بی مائی وٹنس، میری شاہدی دیں، میرے شاہد بنیں. او گاڈ، خدا کو بول رہے ہیں، اے خدا میرے شاہد بنیں. آئی ہیو کنویڈ یور میسیج ٹو یور پیپل. میں نے آپ کا میسیج، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. دا میسیج کنویڈ ان دس سرمن آر فار آل ٹائمز. جو میسیجز، پیغام اس خطبے میں دیے گئے ہیں وہ ہر وقت کے لیے ہیں. اف دا مسلمس فالو دیز میسیجز، اگر مسلمان ان پیغاموں پر عمل کریں گے، دا ریزلٹ ول بی اے فیئر اینڈ ایکویٹیبل سوسائٹی. نتیجہ ایک اچھی اور برابری والی معاشرے کا نتیجہ ہوگا، مطلب سچ والا معاشرہ ہوگا، حقیقی والا معاشرہ ہوگا. یہ ہے ماؤنٹ عرفات دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ان وچ دیئر ول بی آنیسٹی. ایسا معاشرہ بنے گا جہاں پہ سچائی اینڈ جسٹس اور انصاف ہوگا. اینڈ میرٹوکریسی ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل. اور میرٹ جو ہوگی اور جو مطلب جس میں نیپوٹزم وغیرہ وہ نہیں ہوتی ہے، جو حقیقانہ سلیکشن ہوگی وہ ہمارا رہنمائی والا اصول ہوگا. ایسا معاشرہ مسلمانوں کا بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا، یہ ماؤنٹ عرفات دیا گیا ہے. اس پہاڑی پہ چڑھ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. کیونکہ بھائی اس پہاڑی پہ کیوں چڑھ گئے تھے؟ کیونکہ مائک سسٹم اور کوئی سسٹم نہیں تھا تاکہ لوگ آسانی سے سن لگیں. یہ دیکھو اوپر نشان بنایا گیا ہے پہاڑی کے اوپر، یہ والا. ٹھیک ہے. تاکہ مائک سسٹم، وہ والا سسٹم صحیح طریقے سے رہے. اچھا یہ لوگ ہیں، یہ ماؤنٹ عرفات ہے سارا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیکسٹ. اور اس کے باقی جتنے بھی ہیں، ریڈنگ کمپریہنشن یونٹ 1.1، یونٹ 1.1 ریڈنگ کمپریہنشن، یونٹ 1.1 ہے ابھی چل رہا ہے، یونٹ 1.1، یونٹ 1.2 جو ہے یہ بعد میں آپ لوگوں کو دوسرے لیکچر میں سمجھاؤں گا. تب تک آپ لوگ یہ لیسن صحیح طریقے سے ریوائز کر لیں خود بھی، اور صحیح طریقے سے سن لیں. آپ لوگ باقی جتنی بھی ایکسرسائز ہے خود بھی سالو کر لیں گے، لیکن کوشش کروں گا میں بھی سالو کر لوں گا. تو یہ تھا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کی مائیگریشن کے 2 چیزیں امپورٹنٹ بتائی گئی ہیں. مائیگریشن کے بعد جو انہوں نے ایک معاشرہ بنایا تھا، کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور آخری خطبے میں کیا کیا بولا تھا، کیا میسیج دیا تھا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں، اور مجھے کمنٹس دیں فیڈ بیک میں، تاکہ میں اور بھی امپرومنٹ اپنی ٹیچنگ میں لا سکوں. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا، اور انشاءاللہ کرے گا کہ آپ لوگوں کا کیا پیپر اس کے مطابق مطلب بہترین ہو جائے گا. میری امیدیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو ویری مچ.